علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کا وہ کدھر ہیں ابھی؟ دنیا میں ہی ہیں، انہوں نے کہیں ڈیوٹی کرنی ہے، اللہ نے ان کو کہیں ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اللہ جانے اس کا کام جانے، ہم ان کا جا کے ایڈریس ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو وہی کہا کہ نصیب میں ہوا نا تو مل جائے گا، آب حیات بھی مل جائے گا، اور جس نے آب حیات کی طرف لے کے جانا وہ بھی مل جائے گا۔ آپ اپنے ایفرٹ ضائع نہ کریں، آپ اپنے آپ کا فوکس ٹھیک رکھیں، ڈی فوکس مت۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اب آ جاتے ہیں اسی ٹاپک کی طرف جہاں پہ انسان کے اندر آب حیات کا راز موجود ہے، تو وہ جسم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، روح میں ہے، روح میں بھی سچ نہیں ہے۔ واہ۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اور تین چیزیں اللہ نے اس کے اندر رکھ کے بھیجی ہیں، ٹھیک ہے۔ دو چیزیں کیا ہیں کہ فَنَفَخْتُ فِيهِ روحی کا راز ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ آدم کے اندر جب میں اپنی روح ڈالوں، روح ہی میری روح، اللہ کا امر، میرا اپنا امر، میری روح میں اگر آدم کے اندر ڈالتا ہوں تو تم نے سجدہ کرنا ہے، تو سجدہ آدم کے بت کو تو نہیں تھا، اللہ کی روح، سجدہ آدم کے جسم کو تو نہیں تھا، سجدہ اس روح کو تھا، وہ بھی اس روح کو جو اللہ کی روح تھی، جو اللہ کا امر تھا۔ اور دوسرا انسان کے اندر سب سے بڑا راز ہے کہ انسان کو شباہت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بنا کے بھیجا گیا۔ سرکار کی حدیث ہے کہ آدم کو میری شبیہ پہ بنایا گیا۔ آدم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر انسان جو سپر کمپیوٹر ہے اس میں دو راز تو یہ ہو گئے کہ اللہ اور رسول کا مرجر جہاں پہ ہوگا وہاں انسانیت ہوگی، اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ کی باڈی میں یہ اللہ اور رسول کا مرجر کتنا خوبصورتی سے اللہ نے رکھا ہے؟ اللہ کے عدد ہے 66، 6 اور 6 12، 3 سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے 92، 9 اور 2 11، 2 3 اور 2 11 اور 12 23، 2 + 3 5۔ آپ کے جسم میں 5 سینسری سسٹم، اسی کا تو راز ہے۔ آپ اپنی باڈی کو دیکھیں، 2 ٹانگیں، 2 ہاتھ، 1 سر، آپ کی مین جو ہے نا وہ اپر باڈی کے ساتھ یہ 5 چیزیں اللہ نے لگا کے بھیجی ہیں ایسے ہی بلا وجہ، اللہ کی کیلکولیشن ایسے ہی چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ نہیں ہے، اللہ کے اعداد ہیں 3 اعداد ہیں اللہ کے 12، تو تھرڈ ڈائمینشن کا ذکر اللہ نے کیا نہیں ہے۔ ہر جگہ اللہ کیا کہتا ہے؟ 3 طرح کے لوگ اتارے، ایک جنہوں نے مان لیا، ایک نہیں مانے، ایک تذبذب کا شکار رہے۔ سورہ واقعہ میں 3 طرح کی چیزوں کا ذکر ہے، ہر جگہ پہ آپ کو 3 کا راز ملتا ہے۔ تو کیا انسان کے اندر یہ 3 نہیں ہوں گے؟ اب یہاں پہ ٹھہر کے تھوڑا سا اپنے دماغ کی کھڑکی کھول کے، دا باڈی، دا سول، دا اسپرٹ۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ روح اوپر سے آتی ہے، اوپر چلی جاتی ہے، علیین سے آتی ہے یا سجین سے آتی ہے، وہیں واپس چلی جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ تو روح ہے نا، اور جسم مٹی سے مٹی، دفن کر دیا جائے یا کچھ ہو جائے، بھائی یعنی فرض کیا کہ جہاز کا کریش ہو گیا، لاش ملی نہیں، بالکل صحیح، اب دفن ہوا ہی نہیں، تو کیا اس کا قبر میں جواز یا قبر میں حساب کتاب نہیں ہوگا؟ کس چیز کا ہوگا؟ اچھا، ایک اور چیز، روح اگر اوپر سے آتی ہے، اوپر چلی جاتی ہے، تو پھر قبروں میں ہے کیا؟ ان میں ہے کیا؟ میں صرف دماغ کی کھڑکی، میں سوچ کے دروازے کھولنے والا آدمی ہوں، میں صرف سوچ کے دروازے کھولتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دیر آر سم تھنگ ایلس۔ قبر میں جن سے حساب کتاب لینا ہے وہ اور ہے، حشر میں جن کے اعمال تلنے ہیں وہ اور ہے۔ اب انسان کے اندر بہت سے راز ہیں، پھر کبھی زندگی رہی تو سائنٹیفکلی اس کے اوپر بات کروں گا۔ روحیں 4 طرح کی ہیں، روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی۔ روح جمادی، جب انسان کا خون جمنا شروع ہوتا ہے، اولاد جب اسپرم جو ہے وہ کنیکشن ہوتے ہیں تو انسان کا خون جمنا شروع ہوتا ہے، تو روح جمادی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ پھر وہ پیونیفرائی ہونا شروع ہوتا ہے، وہ پیونیفیکیشن شروع کرتا ہے، وہ پھیلنا شروع کرتا ہے، روح نباتی جو درختوں میں وہ آ جاتی ہے۔ پھر بچہ ماں کے پیٹ میں شکل لے چکا ہوتا ہے، خوراک لے رہا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے 7ویں مہینے میں، اس وقت روح حیوانی ہوتی ہے۔ پھر جب بچہ دنیا میں آتا ہے
سانس لیتا ہے تو روح انسانی آتی ہے. اس روح کے آنے سے اس کی زندگی کا آغاز ہے اور اسی روح کے واپس جانے سے اس کی زندگی کا اختتام ہے. لیکن یہ روحیں تو اس کے اندر ہوتی ہیں نا. روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی ہوتی ہے نا. انسان کیوں افضل ہے؟ پہاڑوں میں ایک روح ہے. کیا احد کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ احد سے مجھے بہت محبت ہے اور جو ہے وہ احد بھی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے؟ کیا حنانہ کا ستون جو کھجور کا تنا تھا وہ روتا نہیں تھا؟ کیا مدینے کے جانور جو ہے وہ سرور انبیاء سے باتیں نہیں کرتے تھے؟ تو یہ روح جمادی، روح نباتی، یہ ان سے ہوتی ہے نا. پتھروں نے کلمہ نہیں پڑھا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر یہ سارا کچھ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم اس کو بھول جاتے ہیں. پھر ایک اور چیز جس کے بارے میں حدیث میں بھی لفظ ہیں اور تصوف میں بہت زبردست کمال کی چیزیں ہیں کہ انسان کے اندر اللہ نے 7 روحیں بنائی. 7 روحیں: قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس. انہی 7 روحوں کا تعلق ہے 7 جنتوں سے: خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، نعیم، ماوا، فردوس. انہی کا 7 دوزخوں سے، انہی کا 7 جہانوں سے، 7 ہیونز جنہیں کہا جاتا ہے، 7 ڈائمینشنز جنہیں کہا جاتا ہے. ناسوت جہاں ہم رہتے ہیں، ملکوت جہاں فرشتے رہتے ہیں، جبروت جہاں روحیں رہتی ہیں، اور اس کے آگے جو ہے وہ ہمیں انہی کا ہی پتہ ہے. ناسوت، ملکوت، جبروت، اس کے آگے لاہوت، یاہوت، ہاہوت اور ہویت. 3 جہانوں کا ہمیں پتہ ہے کہ کیا کون کون سی ڈائمینشن ہے. 4 کا ہمیں اللہ نے بتایا ہی نہیں، اور اللہ اور سرکار نے نہیں بتایا تو ہماری کیا اوقات ہے ہم اس کو ڈھونڈ لیں. لیکن 7 ڈائمینشن کا ذکر ہے. دیز آر 7 سیٹلائٹس. ان کا تعلق ان 7 ڈائمینشن سے. یہاں سے نور سے نوری ہو کے اڑتے ہیں اور وہاں جڑ جاتے ہیں، وہاں کی خبریں آتی ہیں.